ہے وہ جلدی جلدی اجتماع گاہ میں تشریف لے آئے. ایک بہت ہی پیاری نشست کا آغاز ہونے والا ہے. باہر جتنے بھی اسٹال ہیں وہ سب بند کر دیں ابھی, اور جو باہر اسلامی بھائی ہیں والنٹر حضرات ان کو پیار محبت سے سمجھا کر اجتماع گاہ میں جلدی جلدی تشریف لے آئے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ. فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ کریم اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. مجھے نہیں پتا اس سے پہلے آپ نے کتنے سیمینار سیشنز اٹینڈ کیے ہوگے, یا جو پاور پوائنٹ پریزنٹیشن جسے ہم کہتے ہیں کہ جو بندہ جو بیان کر رہا ہوتا ہے وہ بیان کو سامنے دکھا بھی رہا ہوتا ہے, اسے کہتے ہیں سیمینارز بھی کہتے ہیں, پاور پوائنٹ پریزنٹیشن بھی کہتے ہیں. آج جس ہم موضوع پہ بات کرنے والے ہیں اس موضوع کی حساسیت کو آپ اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اٹ از اے نیڈ آف اے سوسائٹی رائٹ ناؤ. اب آپ یوں سمجھیں کہ یہ ہمارے آج معاشرے کی بہت اہم ضرورت ہے. کئی پچھلے سالوں میں اس پر بات نہ ہونے کی وجہ سے اور صحیح چیز کو نیچے کنوے یعنی صحیح انفارمیشن کو نیچے نہ اتار پانے کی وجہ سے بدقسمتی سے ایک بہت بڑی تعداد بیڈ ٹچ یعنی برے طریقے سے ٹچ کرنا یا غلط انداز سے کسی کو ٹریٹ کرنے کے شکار ہو چکے ہیں. تو آج انشاءاللہ کریم مکمل بیان میں ہم انشاءاللہ جو بھی چیزیں ڈیلیور کریں گے میں آپ تمام کو ریکویسٹ کروں گا کہ اس کو خود بھی اہتمام کے ساتھ سنیں اور توجہ کے ساتھ سنیں. جب آپ اور میں کسی چیز کو توجہ کے ساتھ سنتے ہیں نا تو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب بندہ سنتا ہے تو سمجھ پاتا ہے, اور اگر سن کر سمجھ پاتا ہے تبھی وہ عمل کرنے کی نیت کر پاتا ہے. جو بندہ توجہ کے ساتھ سنے گا نہیں وہ سمجھے گا نہیں, جو سمجھے گا نہیں اس کے لیے عمل کرنا دشوار ہوگا, پاسبل نہیں ہوگا. ان شارٹ تو آج کا جو پورا بیان ہے اس کے انشاءاللہ کچھ ہم ٹاپک آپ کو بتاتے ہیں کہ آج کیا ہم نے آپ کے درمیان میں ڈیلیور کرنا ہے. نیکسٹ سلائیڈ. سب سے پہلے بیان کا جو موضوع ہے اس کو آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے کہ واٹ از مین بائی بیڈ ٹچ. یہ برا چھونا, یہ برے تعلقات کا معاملہ اصل میں کیا ہے, جس کو اردو زبان میں بدفعالی کہتے ہیں, برا عمل. ٹھیک ہے, پھر یہ تھوڑا سا اس کے جو بیڈ ٹچ کے معاملات ہیں اب اس کو دھیرے دھیرے سمجھیں گے, اور سب سے پہلے سمجھیں گے کہ دین اسلام میں کیا اس طرح کا کچھ واقعہ گزرا ہے یا اس طرح کی قوم گزری. تو جی ہاں, امیر اہل سنت کا ایک بہت ہی بہترین رسالہ ہے قوم لوط کی تباہ کاری, جو اس کے کئی جو ہے نا وہ ایفیکٹ کو منشن کرتا ہے. تو وہ رسالے سے کچھ فوکس پوائنٹ انشاءاللہ آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے. پھر اس کے بعد جو سلائیڈ ہوگی انشاءاللہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کس طرح سے ایک گناہ کو ہمارے معاشرے میں ہمارے سوسائٹی میں نارملائز کیا جاتا ہے. واٹ از مین بائی نارملائزیشن. نارملائزیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان اس گناہ کو اتنی آسانی کے ساتھ کرے کہ وہ گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھے. وہ کہہ رہے دیٹ از ویری کامن. جیسے ایک ایگزامپل کے طور پہ میں کہہ دیتا ہوں, آج معاشرے میں گالی گلوچ بہت نارمل ہے. کوئی کہہ دے کہ یار آپ نے گالی دی, تو بولے یہ گالی تھوڑی ہے, یہ تو سامنے والے کو میں نے برے الفاظ کہے, اور وہ اس کو کہیں نہ کہیں ڈائیورٹ کرتا ہے, جبکہ وہ خود جانتا ہے کہ میں نے جو کیا وہ برا عمل ہے. لیکن بدقسمتی کے ساتھ گالی اتنا زیادہ نارملائز ہو چکی ہے کہ اب اس برے عمل کو کرنے کے بعد بھی انسان کے اندر اس کے ضمیر, اس کے پچھتاوے, اس کے توبہ پر وہ بہت کم آنے کی طرف آتا ہے. تو کیسے گناہ نارملائز ہوتے ہیں آج سوسائٹی میں انشاءاللہ اس کے کچھ پوائنٹ پہ بات کریں گے. پھر انسانی دماغ, یہ جو انسانی دماغ ہے یہ کیسے کسی بھی گناہ کو آسانی سے لے لیتا ہے اور گناہ کو لینے کے بعد اچھے اعمال سے دور ہوتا ہے, اس پر کچھ بات کریں گے. اللہ پاک کی کمال کی تخلیق ہے دماغ. انشاءاللہ ہیومن برین کو کچھ سٹڈی کریں گے, انسانی دماغ کو کچھ سٹڈی کریں گے, اور اس کے بعد
ہم سمجھیں کہ جس کے ساتھ بیڈ ٹچ کیا گیا، اگر کم عمر کیا گیا یا بڑی عمر میں کیا گیا، جو بھی اس کے ساتھ معاملہ رہا، تو اس کی زندگی پر، اس کے معاشرتی یعنی سوسائٹل بیسس پر کیا اثرات ہوتے ہیں، وہ بات کریں گے۔ پھر انشاءاللہ ہم بات کریں گے کہ انڈین لا اس بارے میں کیا کہتا ہے، کہ جو لوگ اس طرح کے بیڈ ٹچ یا پارشل بیڈ ٹچ کے معاملات میں انوالو ہوتے ہیں، تو ہمارے پیارے ملک کا قانون ایسوں کو کیا کیا سزائیں دیتا ہے اور اس کے لیے کیا جو ہے وہ نقصانات ہیں۔ لیکن مقصد صرف یہ بتانا نہیں ہے، آج کا آپ کو یہ چیزیں ڈیلیور کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آخری دو بہت عام باتیں۔ سب سے پہلے کہ اس بیڈ ٹچ کے معاملات سے میں اور آپ اپنی کیسی حفاظت کریں، انشاءاللہ الکریم اس پہ بہت اچھے انداز سے بات کریں گے، اور اس کے بعد بات کریں گے کہ حیا اپنانے والا اور اس طرح کے بیڈ ٹچ، لواطت اور اس طرح کے دیگر گناہوں سے بچنے والے کو اللہ پاک کیسے کیسے انعامات سے نوازتا ہے۔ تو انشاءاللہ کریم آخر میں اس پر بات کریں گے، اور ایک چیز کا کنکلوژن انشاءاللہ بیان کے آخر میں آپ کو ڈیلیور کریں گے۔ تو اب سے لے کر نیکسٹ 25 to 30 منٹس آپ کے بالکل جتنے زیادہ آپ توجہ دیں گے انشاءاللہ کریم اتنی زیادہ انفارمیشن اور اتنی زیادہ آپ اسٹڈیز کو گراس کر پائیں گے، اتنی زیادہ چیزوں کا سمجھ پائیں گے۔ میں نے پہلے بھی کہا، ابھی بھی ریپیٹ کر دیتا ہوں، توجہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ جو توجہ کے ساتھ سنتا ہے وہ سمجھ پاتا ہے، اور جو سمجھتا ہے اس کے لیے عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ جو توجہ ہی نہیں دے گا وہ سمجھ نہیں پائے گا، جو سمجھے گا نہیں وہ عمل بھی نہیں کر پائے گا۔ نیکسٹ سلائیڈ۔ پہلے موضوع سمجھتے ہیں کہ واٹ از مین بائی بیڈ ٹچ، یا گڈ ٹچ کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ گڈ ٹچ یہ موٹیویٹڈ ہوتا ہے، بیڈ ٹچ یہ ڈی موٹیویٹڈ ہوتا ہے۔ اب گڈ ٹچ کی کئی ٹرمینالوجیز ہیں جو ہیومن سائیکولوجی میں اور دین اسلام میں منشن کی گئی، جیسے کچھ چیزیں تو بالکل یوں حیا سے ان کا ڈائریکٹ تعلق ہے۔ جیسے بیڈ ٹچ کا ایک بیسک ایگزامپل بتاتا ہوں کہ ایک تو بیڈ ٹچ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کو شہوت یا غلط ارادے سے ہی چھونا، اور وہ چھونا انسان محسوس بھی کرتا ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، چاہے وہ بچہ ہو یا بچی ہو، اس کو محسوس کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک بیڈ ٹچ کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کو اس مقام کی طرف چھونا جہاں پر ایک انسان اس کو مایوس سمجھتا ہے۔ اس کو اور آسان کرتا ہو، جیسے کمر کے نیچے کے تمام جو جسم ہے، یہاں پر اگر کوئی ہاتھ رکھ دے، یہ یعنی کولوں کی طرف ہاتھ رکھ دے یا جانگوں پہ ہاتھ رکھ دے، تو یہ تمام چیزیں جو ہے ایک کامن ٹرم میں بیڈ ٹچ ہی کہلاتے ہیں۔ اور آسان کرتا ہوں، جو پی پی ٹی سامنے موجود ہے اس سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، تو آپ سمجھے گڈ ٹچ کیا ہوتا ہے۔ تو گڈ ٹچ کیا ہوتا ہے، جیسے عیدین میں ہم معانقہ کرتے ہیں، گلے ملتے ہیں، یا کسی کو مبارکباد پہ گلے ملتے ہیں، جب آپس میں ہم گلے ملتے ہیں تو ایک گڈ فیل کراتے ہیں کہ بھائی میں آپ کے ساتھ ہوں، میں آپ کا جو ہے وہ دوست ہوں، میں آپ کا جو ہے وہ اپنا بھائی ہوں۔ تو یہ جو گڈ فیل ہوتا ہے which is known as a good touch۔ اسی طرح سے کسی کو مبارکباد کے لیے مصافحہ کرتے ہیں، یا نمازوں کے بعد ہم لوگ آپس میں مصافحہ کرتے ہیں تو مسکرا کر ملاقات کرتے ہیں، خندہ پیشانی کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں، ثواب کی نیت سے سلام کرتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں جو کیرنگ ہو، اپروچیبل ہو، کیرنگ مطلب جس میں ہمدردی محسوس ہوتی ہو، اپنا پن محسوس ہوتا ہو، اپروچ محسوس ہوتی ہو، ایسا تمام ٹچ کہلاتا ہے گڈ ٹچ، کہ انسان اس سے ایک اچھا فیل لیتا ہے اور آپس کے تعلقات کو بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور ظاہر یہ تمام چیزیں جو ہوتی ہیں، میرا آپ کا ملنا، سلام کرنا، یہ تمام چیزوں کا تعلق ہے اللہ پاک کی رضا۔ ہم یوں مانتے ہیں میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی۔ تو یہ تمام چیزیں، یہ آپس میں ملنا جلنا، یہ تمام چیزیں گڈ ٹچ کی انٹینشنز کے ساتھ۔ اب بات کرتے ہیں نیچے بیڈ ٹچ کے بارے میں۔ کسی کو اس طرح گلے لگانا، کسی کو اس طرح کمر کے نیچے چھونا، یا کسی کو اس طرح چھونا کہ اس چھونے سے وہ انسان سکیرنگ یعنی ڈرا ہوا محسوس کرے، یا وہ اس کے لیے بہتر نہ ہو، یہ تمام چیزیں کہلاتی ہیں بیڈ ٹچ۔ آج دوستوں میں بڑا کامن ہے کہ وہ کمر کی طرف جو ہے وہ آپس میں مارتے ہیں، کمر کے نیچے چھوتے ہیں، یا پیروں پہ جانگوں پر جو وہ دوستی یاری میں مار دیتے ہیں، ساری چیزیں یا اس طرح کی۔ تو ایسا نہیں کہ آپ اس کی انٹینشن ہی ہو۔ کمر کے نیچے جتنا بھی پارٹ ہے، یہ اگر اچھی انٹینشن کے ساتھ بھی چھوئے گا تو ایسا مقام ہی نہیں کہ وہ آپس میں ٹچ اور مس ہو، تو وہ بھی چیزیں پارٹ آف بیڈ ٹچ ہی ہے۔ اور یہ ہیومن سائیکولوجی بھی اس چیز کو ایگری کرتا ہے۔ نیکسٹ سلائیڈ۔ یہ تو تھی ہمارے سبجیکٹ کو لے کر بات۔ اب ہم سمجھتے ہیں یہاں کہ گناہ ہمارے معاشرے میں نارملائز کیسے ہو رہا ہے، کہ لوگوں کو لگتا ہے دیٹ از ویری ایزی، دیر از نو اینی ہارم، تو یہ کیسے ہو رہا ہے۔ اب یہاں پر
کچھ چیزیں ہیں جو آپ کے اور میرے سمجھنے کے لیے بہت زیادہ مؤثر ہے. ایک تھاٹ یہاں پر لکھا ہوا ہے جو کہ وہ ہیومن سائیکولوجی کا یہ تھاٹ, امید ہے آپ تمام کو فائدہ دے گا. یہاں پر ایک تھاٹ لکھا ہوا ہے, رانگ از رانگ, غلط تو غلط ہے, ایون اف ایوری ون از ڈوئنگ اٹ, غلط تو غلط ہے اگر ہر ایک اس غلط کام کی طرف جائے. اور اس کے نیچے ایک کوٹ لکھا ہوا ہے جو کہ اس کی ضد ہے, جس کا پوزیشن ہے کہ رائٹ از رائٹ, صحیح تو ہمیشہ صحیح ہے, ایون جبکہ اف نو ون از ڈوئنگ اٹ, اگر ہر کوئی اس کام کو کرنا بند کر دے, چھوڑ دے, تو وہ صحیح عمل صحیح ہوگا, وہ غلط ہی ہوگا. یہ سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے عمل پر کسی بھی کام کی جو وہ کامیابی نہیں ہوتی. اچھا کام اگر اچھا کام ہے تو اچھا کام ہی ہے, بھلے پوری دنیا اس کو عمل کرنے سے چھوڑ دے, اور برا کام تو برا کام ہے, چاہے پوری دنیا مل کر اس برے کام کو کریں. جس کو دین اسلام نے برا بتا دیا وہ برا ہی ہے. چلیں سمجھتے ہیں کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں, کون سے ایسے کی فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے آج گناہ بہت نارملائز ہوتا جا رہا ہے. جس میں سب سے پہلا آپ اوپر دیکھیں گے تھاٹ پروموٹنگ, ایسے تھاٹ, ایسی باتیں آپس میں پروموٹ کرنا, ایسی تھاٹ کو آپس میں بڑھانا جو عموماً جو ہے وہ بہتر نہیں ہوتے. جیسے گالی گلوچ کے تھاٹ, غلط چیزوں کے تھاٹ, غیبتوں کے تھاٹ, حسد کے تھاٹ, جلیسی کے تھاٹ. تو اس طرح کے تھاٹ کو آپس میں پروموٹ کرنا تاکہ لوگوں کو لگے یار میں تو بس اپنی بات آگے کنوے کر رہا ہوں, میں تو بس ایک بات رکھ رہا ہوں, میں تھوڑی گناہ کر رہا ہوں, میں تو بس اپنی بات کو آگے کنوے کر رہا ہوں, میں بات کو آگے پہنچا رہا ہوں. اٹ از اے پارٹ آف اے کمیونیکیشن. نو, دس از ناٹ اے پارٹ آف یور کمیونیکیشن. یہ آپ کی صرف گفتگو نہیں ہے بلکہ آپ ایک غلط چیز کو آگے پہنچا رہے ہیں. سیکنڈ ون از ڈیڈز پرووکنگ, اچھے اعمال کو پرووک کرنا, روک دینا, اچھے اعمال کی باتوں کو ہمارے معاشرے میں روک دینا. کہ بدقسمتی سے کوئی جب وہ نمازوں کی پابندی کرے ہیں تو لوگ ابھی کوئی داڑھی رکھ لے تو اس کو پرووک کرتے ہیں, اس کو روکتے ہیں. وہ کوئی اگر حیا کی بات کرے کہ نہیں یار ہمیں اس طرح کی گفتگو نہیں کرنا چاہیے تو اس کو پرووک کرتے ہیں کہ بھائی تو کیا ہر دم یار وہ اچھی اچھی باتیں کرتا ہے, کبھی کبھار تو چلتا ہے, دیر از نو اینی پرابلم, اوکیجنلی تو کر رہے ہیں. اور بدقسمتی سے پھر یہ گناہ جو ہے نارملائز ہوتا ہے. پھر بات کی ہم نے فزیکل ابیوز کی, انسان جو ہے وہ ہاتھ پاؤں کی آپس میں مستیاں کرتا ہے. میں نے جیسے اسٹارٹ میں بھی شروع کیا کہ کمر پہ مار رہا ہوتا ہے, پیر پر مار رہا ہوتا ہے, یا پیٹ پر جو ہے وہ غلط انداز سے غلط نیتوں کے ساتھ سہلا رہا ہوتا ہے. یہ تمام چیزیں جو ہے یہ فزیکل ابیوز کہلاتی ہے, یعنی جسمی بدعنوانی کہلاتی ہے. اس کے بعد ایک تھاٹ آتے ہیں تھنگس ٹو بی ویری اوکے. وہ کہتا ہے بھائی ماڈرن ایرا ہے, یہ جنسی والا جو ایرا ہے, یہ نیا دور ہے, یہ نئی جنریشن ہے. تھنگس ٹو بی ویری اوکے, کیا پرانی باتیں کرتے ہو, کیا اولڈ باتیں کرتے ہو, گالی گلوچ تھوڑے چلتی ہے, تھوڑا یہاں پر ٹچنگ چلتی ہے, تھوڑا اس طرح سے بہیو کرنا چلتا ہے. there is no any harm. yes, there is a big harm for you and your family and your generation also. یہ جو دماغ میں سوچ بنی کہ things to be very okay, کوئی پرابلم ہی نہیں ہے, چلتا ہی ہے. آج کل کے زمانے میں سب چلتا ہے, تو یہ سب چلتا ہے, یہ اوکے ہے, پرابلم نہیں ہے. یہ بھی بدقسمتی کے ساتھ ہمارے معاشرے میں, ہماری سوسائٹی میں گناہوں کو بہت آسانی سے ایزی کر دیتا ہے. اس کے بعد میں 2-3 ٹاپک ساتھ میں لیتا ہوں, جیسے گوسپنگ کرنا, اس گناہ کے بارے میں کنٹینیو تذکرہ کرنا, آپس میں مشورے کرنا. پھر ڈارک آئیڈیولوجی, آپ دیکھیں آج کل بالخصوص سوشل میڈیا پہ بالعموم آپس میں جب دوست لوگ بیٹھتے ہیں تو آپس میں ڈارک آئیڈیولوجی والے جوکس کریک کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ڈارک ہیومر ہے, یہ جوک سمجھنے والا سمجھے گا یہ تو ہم نے بہت بڑی ڈارک آئیڈیولوجی بتا دی, یہ جوک تو بالکل الگ ہے, انسان تو سمجھ نہیں پا رہا. اور اتنے حد درجے کا وہ فاحش, اتنا حد درجے کا وہ گناہ بھرا جوک ہوتا ہے, اور انسان اس کو اچھا سمجھ کے آپس میں مار رہا ہوتا ہے اور ہی ٹھٹا وغیرہ بھی کر رہا ہوتا ہے, اور سوچ رہا ہے کہ مائی ڈارک آئیڈیولوجی, یہ تو میں ایک جوک کریک کر رہا ہوں, میرا تو لیول لوگوں سے کافی اپ ہے, پیپل آر ناٹ ریڈی فار می. تو یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے. پھر اسی طرح سے اکرنس آف بیڈ ہیبٹ, کثرت سے غلط عادتوں کو شمار کرنا. ایک آدمی جس کی عادتوں میں کثرت سے غلط ہے. اب ایک آدمی جو کثرت سے غلط عادتوں کا شکار ہو گیا ہے, اس کو آپ کوئی بھی اچھی عادت بتاؤ وہ فوراً اس کی کاٹ کرنا شروع کر دیتا ہے, یار تم تو ہمیشہ پرانی باتیں کرتے ہو. تھوڑا بہت بیڈ ہیبٹ چلتی ہے, کوئی بھی انسان کمپلیٹلی پرفیکٹ نہیں ہوتا, کچھ تو مسٹیک بھی ہوتی ہے, کچھ ایرر بھی ہوتے ہیں, اور یوں بیڈ ہیبٹ کی وجہ سے بھی پرابلم ہوتی ہے. اینڈ دا نیکسٹ ون از ویری کمپلیکیٹڈ اینڈ ویری سیریس,
This is the one of the major reason for the dark ideology or bad touch. आज मोबाइल फोन में बहुत किस्मती के साथ ऐसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं तो सोशल मीडिया पर बैड टच को लेकर, गाली गलौज को लेकर, आपस में गलत अंदाज से टच करने को लेकर कभी वेब सीरीज बना रहे होते हैं, कभी क्लिप्स बना रहे होते हैं और लोग इसको देखकर लुत्फ अंदोज हो रहे होते हैं और इसको एक फन या एक तरीके का एंजॉयमेंट समझ रहे होते हैं, विच इज ऑल्सो वेरी डेंजरस। ये भी हमारे मुआशरे के लिए बहुत गंदा है। तो मैं यहाँ मौजूद बिल्कुल वालिदैन हैं, इनसे मैं कहूँगा कि प्लीज आप ये जरूर देखें कि आपके बच्चे इस मोबाइल फोन में क्या देखते हैं, किस तरह की चीजों को देखते हैं, किस तरह की जो वो है चीजें अकर करते हैं। एंड द लास्ट वन इज ऑपरेशन ऑब्सेस्ड, कि जब भी इस तरह बात की जाए कि नहीं यार हया अपनानी चाहिए, हया का ख्याल रखना चाहिए, निगाहें झुकानी चाहिए, पर्दे में पर्दा करना चाहिए, चुस्त यानी वो टाइट कपड़े नहीं पहनना चाहिए, तो फिर ऐसे टाइम पे लोग ऑब्सेस्ड हो जाते हैं कि यार निकलो ना पुराने ख्यालात से, थोड़ा अपग्रेड हो जाओ, नई जनरेशन है, नया टाइम है, थोड़ा सा अपग्रेड हो, नेक्स्ट स्लाइड, थोड़ा सा अपग्रेड हो जाओ, थोड़ा सी नई सोचें लाओ, नए ख्यालात लाओ। तो ये बहुत ज्यादा जो है हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक होता है। दावत इस्लाम इंडिया का पब्लिशिंग डिपार्टमेंट मकतबतुल मदीना का जो बस्ता दाई तरफ मेरे राइट में जो लगा हुआ है, आप इस इज्तिमा में देखें तो मकतबतुल मदीना पर एक बुकलेट आई है, यानी बुकलेट बहुत पुरानी है, जिसका नाम है कौम लूत की तबाहकारी। इसके बहुत सारे की पॉइंट्स हैं, क्योंकि टाइम का एक बड़ा शॉर्टेज है। मैं आप तमाम को रिक्वेस्ट करूंगा कि हया को अपनाने के लिए इस बुक का मुताला बहुत जरूरी है। ये ऑनलाइन भी आपको मिल जाएगी, ऑफलाइन भी आप मकतब पर रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ऑर्डर दे सकते हैं, इनको कन्विंस कर सकते हैं कि ये बुक अवेलेबल करके दे दें। ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है आज की जनरेशन के लिए। वैसे तो लूत अलैहिस्सलाम जो अल्लाह पाक के बहुत प्यारे नबी गुजरे हैं, आपकी कौम में लिवातत यानी मेल टू मेल इंटरेक्शन ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम था। मर्दों का मर्दों की तरफ इंटरैक्ट करना, मर्दों का मर्दों की तरफ शहावत की तरफ की वजह से बढ़ना, ये बहुत ज्यादा कॉमन था। और इस सेक्सुअल अब्यूज को, इस गलत काम को बाकायदा अमीर आले सुन्नत ने हदीसों के जरिए से और बहुत सारी समझाया है। जैसे इसमें एक टॉपिक है कौम लूत का कब्रिस्तान। तो रिवायतों में आया कि जो शख्स लिवातत का शिकार हो, बदफाली का शिकार हो और वो तौबा किए बगैर मर जाए, तो ऐसा शख्स का जो लाशा है, ऐसा शख्स जो है वो कौम लूत के कब्रिस्तान में मुंतकिल कर दिया जाता है और कल बरोज़े क़यामत ऐसे शख्स को कौम लूत के साथ उठाया जाएगा। और अलग अलग अज़ाबात भी इसमें मेंशन है कि ऐसे शख्स को मुंह के बल जहन्नम की गहराइयों में छोड़ दिया जाएगा और वो गहराई में जाके अजाब का शिकार होगा, या मुंह के बल उसे खींचा जाएगा। इस तरह के कई अजाब का तस्करा इस तरह के लिवातत और बैड टच के मामला करने वालों के मेंशन है, जो कि हम तमाम को आज के दौर में एज ए एजुकेशनल पर्सन पता होनी चाहिए। एक बाप होने के नाते भी पता होना चाहिए, एक जो है वो भाई होने के नाते भी पता होना चाहिए, बल्कि एक सोसाइटी का फर्द होने की वजह से, एक मुआशरती होने की वजह, बल्कि मुल्क का सिटीजन होने की वजह से भी ये तमाम बातें हमें बाय डिफॉल्ट पता होनी चाहिए। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि इस किताब को भी आप मकतब से जरूर हासिल कर लें या नेट से डाउनलोड करके भी आप लोग जरूर पढ़ें, इंशाल्लाह बयान में मुकम्मल रिकॉल हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड। अब बढ़ते हैं अपने कॉन्सेप्ट की तरफ, जो मैंने शुरू किया था कि अब ये बैड टच के जो मामलात हैं इसको हम कैसे कवर करेंगे। तो आइए दिमाग के बारे में थोड़ा समझते हैं कि क्या ऐसा मामला है कि इंसान, एक पढ़ा लिखा आदमी भी इस तरह के बदफालियों में पड़ जाता है, और क्या रीजन है कि जो हमें मुआशरे में पढ़ा लिखा समझ आता है, एजुकेटेड समझ में आता है, वो भी इस तरह की गलत चीज को सही बोल देता है। तो मैं आपको सबसे पहले दिमाग के बारे में बताऊं। अल्लाह पाक ने जो हमें दिमाग अता किया है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, दिमाग को जिस्म का राजा कहते हैं और ये इतना कमाल और इतना क्रिएटिव सेट है अल्लाह पाक ने हमें अता किया है। आप देखिए एक शख्स है जिसके पास बहुत पैसा है, लेकिन अगर उसको होश नहीं, उसका दिमाग नहीं है, अगर वो पागल हो तो ऐसे शख्स से लोग दोस्ती भी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अब वो मशहूर हो चुका है कि ऐसा शख्स पागल है, दिमागी तौर पे स्टेबल नहीं है। वैसे तो इसकी बड़ी ब्रीफिंग है, मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि लज्जत असल में किसे कहते हैं और ये लज्जत को सूफिया कराम ने कैसे समझाया है। सूफिया कराम ने समझाया कि हर नेकी अपनी एक लज्जत रखती है। किसी को नातख्वानी करने में मजा आता है, किसी को नातख्वानी सुनने में मजा आता है,
کسی کو نمازیں پڑھنے میں مزہ آتا ہے، کسی کو قرآن پاک کی تلاوت کرنے میں مزہ آتا ہے. بارہ ایسا ہوتا ہے کہ بندہ آدھا یعنی 1 رکوع یا 2 رکوع پڑھنے کی نیت سے قرآن پاک پڑھنے کے لیے بیٹھتا ہے اور 3 رکوع اور آدھا پارہ پڑھ کے اٹھتا ہے. یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ملتی ہے نیکیوں کی لذت. تو صوفیہ کرام نے اس کو اس طرح سے سمجھایا کہ یہ جو دل ہے نا، یہ دل ہر نیکی کی لذت کو قبول کرتا ہے. تو جب آپ کوئی نیکی کرتے ہیں تو اس نیکی کی لذت کو دل قبول کرتا ہے اور نیکی میں اس کا من لگتا ہے. اسی طرح سے دل بیمار بھی پڑتا ہے. دل جب بیمار پڑتا ہے تو دل نیکیوں کی لذت کو قبول نہیں کرتا، اور پھر دل کو جو گائیڈ کرتا ہے وہ ہمارا برین کرتا ہے. کیونکہ برین نے بہت سارے ایسے بیڈ ٹچ کے معاملات کو کبھی سوشل میڈیا پہ، کبھی ان کہانوں نے کئی طرح کے معاملات کو سنا ہوتا ہے، اور یہ تمام چیزیں دماغ کے پچھلے والے حصے پہ جو آپ دیکھ رہے ہیں جسے کہتے ہیں اوسیپیٹل لوب، یہ دماغ کا پرپل والا حصہ، پیچھے والا حصہ، اسے کہتے ہیں اوسیپیٹل لوب. ہم سارے چہرے میں جتنے بھی موومنٹ ہے یہ تمام چیزیں دماغ کے پیچھے والے حصے سے آپریٹ ہو رہی ہیں، اسے کہتے ہیں اوسیپیٹل لوب. تو دماغ کا یہ پچھلا والا حصہ یہ غلط چیزوں کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے، معیوب چیزوں کو دیکھنے کی وجہ سے، گناہوں کو اچھا سمجھنے کی وجہ سے اس طرح کی چیزوں سے افیکٹڈ ہوتا ہے، اور یہی چیز تھنکنگ ایبلٹی کو بلڈ کرتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ 3 طرح کی چیزیں ہمارے جسم میں ہوتی ہیں. سب سے پہلا ہے لسٹ، جسے کہتے ہیں شہوت. دوسرا ہے اٹریکشن، کسی کی طرف کھنچ جانا، کھنچاؤ ہونا. اینڈ the last one is attachment، کسی سے جڑ جانا. جس میں سے جو سب سے پہلا ہے لسٹ، یہ لسٹ جو شہوت ہے، یہ شہوت کا ایک بڑا بیسک ریزن ہے ٹیسٹوسٹرون. یہ ایک ہارمون ہے، ایک طریقہ کیمیکل ہے جو جسم میں دماغ کی طرف سے ریلیز ہوتا ہے، اور جو مردوں کے لیے جو وہ پردے کا مقام ہے وہاں پر جاتا ہے، اور مرد اس کے ڈیولپمنٹ کی وجہ سے بالغ ہوتے ہیں. یہ ایک ہارمون ہے. سیکنڈ ون جو اٹریکشن والا ہے، اس میں سب سے پہلا ہے ڈوپامائن، اسے کہتے ہیں ہیپی ہارمون. میں آپ کو بتاؤں، یہ ہارمون ایک بہت بڑی وجہ ہے انسان کا غلط چیزوں کی طرف بڑھنے سے. نشہ کرنے والا ڈوپامائن کی وجہ سے بڑھ رہا ہے، گناہ کرنے والا ڈوپامائن کی وجہ سے بڑھ رہا ہے، بدفعالی کرنے والا گناہ کرنے کی وجہ سے بڑھ رہا ہے ڈوپامائن کی وجہ سے. اسی طرح سے گالی گلوچ دینے والا اس ڈوپامائن سیٹسفیکشن کی وجہ سے آگے بڑھ رہا ہے. اصل میں ڈوپامائن کیا ہوتا ہے؟ جب انسان کسی کام کو کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو یہ ڈوپامائن برین کے اندر سیکریٹ ہوتا ہے، برین کے اندر نکلتا ہے، اور یہ تب تک باقی رہتا ہے جب تک اس کام کو کر نہیں دیتے. اس کا ایگزامپل یوں سمجھیں، ایک شخص ہے جس کو نشہ کرنا ہے، تو اب یہ ڈوپامائن نکلا، اب اس نے بنا لی کہ بھائی نشہ کرنا ہے، تو جب تک وہ نشہ نہیں کر لے گا یہ ڈوپامائن مسلسل نکلتا رہے گا. اب جب وہ نشہ کر لے گا پھر یہ ڈوپامائن کیا ہوگا؟ سیٹسفائی ہوگا. اسی طرح سے جو لوگ لواطت کے معاملات میں پڑھتے ہیں، میل ٹو میل انٹریکشن کی طرف بڑھتے ہیں، یا بچوں یا بچیوں کے ساتھ بیڈ ٹچ کر بیٹھتے ہیں، یا بڑی عمر والوں کے ساتھ بیڈ ٹچ کر بیٹھتے ہیں، چاہے میل فیمیل کے ساتھ ہو چاہے فیمیل میل کے ساتھ ہو، یہ تمام چیزوں کا ایک بڑا ریزن ہے یہ ڈوپامائن، کہ یہ انسان کی شہوت کو بڑھاتا ہے اور انسان کو کسی بھی گناہ کی تکمیل کرنے تک یہ اس کے پیچھے لگا ہوتا ہے. یہ یوں سمجھے کہ ہمارے بالکل نفس سے لگا ہوا ہے کہ جب تک اس کو پورا نہیں کر لیتے تب تک یہ سیٹسفائی نہیں ہوتا. اس کے علاوہ اور بھی کئی چیزیں ہیں، کیونکہ وقت کا اپنا ایک تقاضا ہے اور بہت ساری چیزیں آپ تک ڈیلیور کرنی ہے، تو انشاءاللہ پھر اور بھی کبھی مزید ہارمونز کے بارے میں ڈسکس کیا جائے گا. نیکسٹ سلائیڈ. تو اب آپ نے جو ڈوپامائن کو سمجھا ہے، اس ڈوپامائن کو میں آگے کیری فارورڈ کرتا ہوں کہ کیا ہوتا ہے. اب دونوں ہی، جس نے برا عمل کیا یا جس کے ساتھ یہ بیڈ ٹچ ہوا، یہ دونوں کی ہی ڈوپامائن کے معاملات ہوتے ہیں. جس نے برا عمل کیا اس کا ڈوپامائن ریلیز ہوا، اس کا سیٹسفائی ہوگا، اور جس کے ساتھ یہ برا عمل ہوا، چاہے وہ بچہ ہے چاہے وہ بڑا ہے چاہے بڑی ہے، سبھی کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں. یعنی اب ہم پڑھیں گے کہ جن کے ساتھ ایفیکٹ آف بیڈ ٹچ ہوتا ہے، یعنی کہ فار ایگزامپل پہلے پوائنٹ ہے کہ اگر کسی کے بچے کے ساتھ اگر بیڈ ٹچ ہوتا ہے تو ظاہر ہے بچپن میں بڑا گمسم ہو جاتا ہے، وہ کسی طرح کی گفتگو نہیں کر پاتا، کسی طرح کی بات چیت نہیں کر پاتا یا نہیں کر پاتی. تو جو بھی بچہ یا بچی کے ساتھ کم عمر میں بیڈ ٹچ ہوتا ہے، اسے فزیکلی ابیوز کیا جاتا ہے یا اسے غلط انداز سے ٹچ کیا جاتا ہے، ایسا بچہ یا بچی لوگوں میں گھلنے ملنے سے بھی ڈرتا ہے، اور گیدرنگ کو دیکھ کر، لوگوں عوام کو دیکھ کر وہ اپنے آپ میں کنارہ کشی اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے. نمبر 2 یہ ہے کہ ایسا شخص اگر وہ نہ بھی ڈرے اور لوگوں سے نہ بھی ہو، اگر کم عمر میں اس کے ساتھ ہوا ہے
تو وہ نیت کر لیتا ہے کہ آگے چل کر میں لوگوں سے اس کا ریونج لوں گا، جو میرے ساتھ برا عمل ہوا ہے میں یہ برا عمل دوسروں کے ساتھ بھی کروں گا، تاکہ میرے برے عمل کا بدلہ، میرے ساتھ جو برا عمل ہوا ہے اس کا بدلہ لوں۔ یعنی وہ بیڈ ٹچ کرنے والا کہیں نہ کہیں ایک گناہ کی چین شروع کر دیتا ہے کہ میں نے تیرے ساتھ برا عمل کیا، پھر تو اس کا بدلہ کسی اور برے عمل کرنے کے ساتھ برا عمل کر کے لے، پھر وہ کسی اور کے ساتھ برا عمل کرے، اور یہ یوں بدقسمتی کے ساتھ یہ بدفعالی، یہ بیڈ ٹچ ہمارے معاشرے میں نارملائز ہوتا چلا گیا۔ تیسرا پوائنٹ بہت امپورٹنٹ ہے، آپ تمام کی توجہ اس میں بہت زیادہ درکار ہوگی کہ اگر یہ بیڈ ٹچ فیملی گیدرنگ کے بیچ میں ہوا ہے، کیونکہ ہم جوائنٹ فیملی میں بھی رہتے ہیں، پھر چاچا پھوپا اور چاچا زاد بھائی، پھوپا زاد بھائی، اس طرح کی پوری گیدرنگ ہوتی ہے، اور ہم جانتے ہیں دین اسلام نے ہمیں کزنز سے بھی پردہ دیا ہے۔ کزنز جو ہے چاچا زاد بھائی ہو، پھوپا زاد بھائی ہو، چاچا زاد بہنیں ہو، پھوپا، یعنی مردوں کے لیے عورتیں پردہ کریں، عورتیں جو ہے وہ مردوں سے پردہ کریں، یوں پردہ کا معاملہ رہے۔ تو بدقسمتی کے ساتھ فیملی ڈسکشننگ یا فیملی گیدرنگ میں یہ بیڈ ٹچ کے معاملات بڑھتے ہیں، اور آپس میں بدقسمتی سے کزنز میں اس طرح کے بیڈ ٹچ کے معاملات ہونے سے بھی فیملی ڈسپیوٹ ہونے کے معاملات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ میں اس کو تھوڑا سا سمیٹتا ہوں تاکہ سمرائز ہو جائے۔ اسی طرح سے اگر آگے اس طرح سے بیڈ ٹچ ہوتا ہے تو کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان اتنا زیادہ شدید دماغی طور پہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے کہ وہ لوگوں سے بات چیت کرنا بند کر دیتا ہے اور بالکل گمسم زندگی گزار لیتا ہے، اور اس کا ذہن، اس کا دماغ ایسا بن جاتا ہے کہ یہ جو انوائرمنٹ ہے، یہ جو سوسائٹی ہے، یہ میرے لیے سیف نہیں ہے، یہ میرے لیے انسیف ہے، چاہے وہ بچہ ہو، چاہے وہ بچی ہو، چاہے وہ بڑا ہو، چاہے وہ جو ہے وہ بڑی عمر والا یا والی ہو، سبھی کے لیے یہ بیڈ ٹچ بہت زیادہ ہارمفل ہوتا ہے۔ نیکسٹ سلائیڈ۔ اب یہ تمام چیزیں تو ظاہر ہے جب ہوتی ہے تو انسان کے لیے نقصان دہ تو ہوتی ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں یہ برا فعل کرنے والا کیونکہ ظاہر ہے اس نے اپنی آخرت تو خراب کر لی، پر وہ دنیا میں بھی ذلیل و خوار اور رسوا ہوتا ہے۔ بلکہ انڈین لا، انڈین کانسٹیٹیوشن نے بھی ایسے کئی چیزیں اس کے لیے نافذ کی ہیں، جیسے سامنے آپ کو ایک پورا ایکٹ میں بتاتا ہوں جس کو کہتے ہیں پاکسو 18، یعنی 18 سال سے کم عمر کے بچے یا بچیوں کے ساتھ اگر بیڈ ٹچ ہوتا ہے تو اس کے کچھ یہاں پہ قوانین موجود ہیں، جو کہ کیونکہ یہ لا بہت بڑا ہے اور مجھے کچھ چیزیں ڈیلیور کرنی ہے، تو اس میں الگ الگ کلم ہوتی ہیں، الگ الگ آرٹیکل ہوتے تھے۔ 377 پارشل ریٹینڈ، جیسے آپ کو پتا ہوگا بدقسمتی سے آج ایک پوری کمیونٹی بنتی ہے جسے کہتے ہیں، جس کا جو وہ لواطت سے بہت زیادہ تعلق ہوتا ہے، جس میں آج بدقسمتی سے کے ساتھ مرد مرد کے ساتھ اور عورت عورت کے ساتھ معاذ رب العالمین نکاح بھی کرتا ہے یا اس کے ساتھ تعلق بھی رکھتا ہے، جو کہ ایک آرٹیکل 377 کے تحت جو ہے وہ دنیاوی اعتبار سے ہے۔ لیکن ظاہر ہے اللہ پاک نے جو ہے وہ مرد کے لیے جو حلال کردہ عورتیں ہیں جو اس کے نکاح کے بعد کے معاملات ہیں، اور اسی طرح سے عورت کے لیے وہ حلال کردہ یعنی نکاح کے بعد مرد کا جو رشتہ رکھا ہے وہی اصل رشتہ ہے۔ اس کے علاوہ تمام چیزیں نقصان دہ ہیں۔ تو 377 میں بھی پارشلی ریٹینڈ یہ ہے کہ اگر کوئی مرد یا مرد کے ساتھ عورت یا عورت کے ساتھ بدفعالی کرے اور آپس میں نان انڈرسٹینڈنگ ہو تو ایسی صورت میں بھی یہ ایک کنسرن ہوتا ہے، اور اس آفینس کے تحت اس کو 10 سال کی جیل اور ڈھیر سارا فائن ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے ایک آرٹیکل ہے 506، اس سیکشن کے تحت جو ہے اس کو کہتے ہیں کرمنل انٹیمیڈیشن۔ اب کرمنل انٹیمیڈیشن میں کیا ہوتا ہے کہ ایسے ٹائم پر سامنے والے کو تھریٹ کیا جاتا ہے، زبردستی، یعنی وہ محسوس کر چکا ہوتا ہے کہ اب یہ میرے ساتھ بدفعالی کرے گا، لیکن اس کے ساتھ جان بوجھ کر اس طرح کا عمل کیا جاتا ہے، اور جب اس طرح کی چیزیں بڑھتی ہیں تو ایسے شخص کے لیے 2 سال کی یا 2 سال سے لے کر 7 سال کی جیل کا ہونا یہ لازمی ہو جاتی ہے، اس کو جیل ہوتی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ سیکشن 323 جو کہ والنٹریلی کاؤزنگ ہے، یعنی کسی انسان نے کسی کو اس کی رضامندی کے بغیر اتنا جھنجھوڑا چھوا بلکہ جسم کا تعلق کرنے کی کوشش کی، تو ایسی صورت میں یہ 323 ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں 1 سال سے زیادہ کی جیل اور ڈھیر سارا فائن اور بھی بہت ساری چیزیں اس میں انکلوڈیڈ ہوتی ہے۔ اسی طرح سے 352 ہے، 509 ہے، یہ تمام ہی چیزیں فزیکل ایبیوز یعنی جسمانی طور پر کسی کا نقصان پہنچانا، چاہے مرد مرد کو پہنچائے، مرد عورت کو پہنچائے، بچے کو پہنچائے، بچی کو پہنچائے، یا کوئی لیڈی کسی میل پرسن کے ساتھ کرتی ہے، تو یہ تمام چیزیں قانونی طور پر اس کے لیے بھی نقصان دہ ہوتی ہیں۔ اب آپ خود سوچیں پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ایسا عمل
جو انسان کو دنیا میں بھی ذلیل و رسوا کر رہا ہے، اس کی عزت خراب کر رہا ہے، اور آخرت میں اس کو نہ جانے کتنے طرح کے عذابات اور کتنے طرح کے رسوائیوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اور انسان بدقسمتی سے ان تمام چیزوں میں ملوث ہوتا ہے۔ نیکسٹ سلائیڈ۔ تو اب یہ ساری چیزیں تو ظاہر ہے ہم نے آپ سے ڈسکس کی اور تمام چیزیں بتائی، لیکن آخر آدمی اپنے آپ اپنی دنیا اور آخرت کو ایک تھوڑے سے وقفے کی شہوت کے لیے خراب کرتا ہے، جبکہ اگر وہ اللہ پاک کی رضا کے لیے خود کو اللہ کا خوف رکھے، اللہ پاک کی رضا کا خیال رکھے، تو یہ تمام نعمتوں سے مل سکتی ہیں۔ ریوارڈز دیکھیں، اب دنیا میں کیا ملے گا بھائی؟ دنیا میں اس کو عزت ملے گی، دنیا میں لوگ اس کو عزت دیں گے، کیا ملے گا؟ لوگ اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے۔ اب ایسا شخص پوزیٹیو وائب جنریٹ کرتا ہے، اس کے پاس جو لوگ بیٹھتے ہیں وہ بھی موٹیویٹڈ رہتے ہیں، اور اپنے لیے، ملک کے لیے، گھر والوں کے لیے ڈیولپمنٹ اور اچھی چیزوں کی طرف آتے ہیں، کریٹیوٹی کی طرف آتے ہیں۔ اس کے بعد گڈ ہیومر، بات کرنے کا جو ایک ہیومر ہوتا ہے، ڈسکشن کرنے کا جو ایک ہیومر ہوتا ہے، وہ بہت اچھا اس کا ڈیولپ ہوتا ہے۔ مینٹل پیس، ذہنی طور پہ ایسا شخص سکون حاصل رکھتا ہے جو اس طرح کے گناہوں سے بچتا ہے۔ یہ تمام چیزیں دنیاوی اعتبار سے ایسا شخص کریٹیو مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، کیونکہ دماغ میں شہوت کے علاوہ اور غلط چیزوں کے علاوہ جب یہ چیزیں چل رہی ہوتی ہے تو اس کی لائف میں بہت ساری کریٹیو چیزیں آتی ہیں۔ اینڈ the next one is pious، یعنی ایسے شخص کو اللہ کریم تقوی بھی نصیب کرتا ہے دنیا میں، کہ ایسا شخص نیکیاں کرنے کی بہت زیادہ اپورچونیٹیز، ایسا شخص نیکی کرنے کے کئی مقامات پاتا ہے، کہیں دعا کروانے کے لیے اس کو بلاتے ہیں، کہیں جو ہے وہ ذکر کرانے کے لیے اس کو بلاتے ہیں، کہیں فاتحہ دینے کے لیے بلاتے ہیں، کہیں اچھے اعمال کا موقع ہے تو وہاں اس کو اپورچونیٹی ملتی ہے یہ نیک اعمال کی۔ یہ تمام تو تھی صرف دنیا کی، جو حیا رکھتا ہے اور اس طرح کے بیڈ ٹچ اور برے افعال سے بچتا ہے۔ آخرت میں کیا ملے گا بھائی؟ تو آخرت میں ملے گا سیلویشن، یعنی مغفرت ملے گی، اللہ پاک کی رحمت، یعنی اللہ مغفرت اس کی فرما دے گا، پھر اللہ پاک کی کروڑوں رحمتیں، بلیسنگز اس پر نازل ہوگی۔ اسی طرح سے اللہ پاک اس پر جو ہے وہ رحمت کی نظر فرمائے گا۔ اسی طرح سے اللہ پاک اس کی گریو یعنی اس کی قبر کو جنت کے باغ میں سے ایک باغ بنائے گا، یعنی ہیون ان دا گریو، اس کی قبر ہی الحمدللہ رب العالمین جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے گی۔ اسی طرح سے جو حیا رکھتا ہے اللہ کریم اس کو بلا حساب و کتاب بخش دیتا ہے، الحمدللہ۔ پھر اسی طرح سے ایزی ٹو انٹر ہیون، یعنی اللہ پاک اس کے لیے جنت کا داخلہ آسان کر دیتا ہے، سبحان اللہ۔ کون؟ جو حیا رکھتا ہے اور اس طرح کے بیڈ ٹچ کے معاملات سے بڑھتا ہے۔ پھر ایک اور بہت پیاری بات، انلمیٹڈ بلیسنگز آف ہیون، جنت کی لازوال نعمتیں، جنت کی انلمیٹڈ نعمتیں کس کے لیے ہے؟ حیا رکھنے والے کے لیے اور برے اعمال سے بچنے والے کے لیے، الحمدللہ۔ اسی کے ساتھ ساتھ آخر میں سب سے بڑا کمال، کیونکہ ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بہت زیادہ حیا فرمانے والے تھے، تو فرمایا، حدیث پاک میں آیا کہ جو حیا رکھتا ہے اور حیا کے ساتھ اس دنیا سے جاتا ہے تو وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا جنت میں پڑوس ہوں گا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ تمام نعمتیں دنیا کی، آخرت کی اس شخص کو ملتی ہے جو حیا رکھتا ہے، بیڈ ٹچ، لواطت اور اس طرح کی بدفعالی سے بچتا ہے۔ نیکسٹ سلائیڈ۔ اب کوشچن ایک آتا ہے کہ بچے کیسے، ہاؤ اٹ از پاسبل؟ تو آپ ٹینشن نہیں لیں، انشاءاللہ بچنے کی بھی کچھ بہترین ذرائع دنیا کے اعتبار سے ہم لے کر آئیں۔ سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ اوائڈ بینگ الون۔ بہت زیادہ اگر کسی کو اس طرح کے بیڈ تھنکنگ آتی ہے، بہت زیادہ اس طرح کے خیالات آتے ہیں، تو اوائڈ بینگ الون۔ 2 منٹ، ٹھیک۔ تو اکیلے رہنے سے بہت زیادہ بچنے کی کوشش کریں، لوگوں کے ساتھ رہیں، لوگوں سے انٹریکٹ کریں۔ ماڈرن دور میں سی سی ٹی وی سرویلنس میں رہیں، کیونکہ کیا ہوتا ہے آدمی سی سی ٹی وی کو دیکھ کر بھی بہت سارے گناہ نہیں کرتا، تو سی سی ٹی وی سرویلنس میں رہیں۔ اسی طرح سے ذاتی دوستی سے بچیں۔ ذاتی دوستی مطلب ہر یعنی دنیا میں فائدے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے دوستی رکھیں، دنیا بھی فائدے کے لیے اور دنیا کی بقا کے لیے دوستی رکھنے سے بچیں۔ بی بزی وتھ یور اون ورک، آپ کے پاس جو بھی کام ہے اس میں اپنے آپ کو بالکل ٹوٹ کے لگا دیں، اس میں ملوث رکھیں، اور آخر میں اپنا محاسبہ کرتے رہیں، اپنا جائزہ لیتے رہیں کہ میں کتنی حیا رکھنے والا ہوں، میں کتنا پردہ کرنے والا ہوں۔ اسی طرح سے سوشل میڈیا کا کم سے کم استعمال کریں، اس اسکرین ٹائم کو کم سے کم کریں،
इंशाल्लाह इस गुनाह से बचने की ताकत मिलेगी। एंड द लास्ट वन इज पर्सनल कमिटमेंट। अपने आप से वादा करे कि मेरे प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हया फरमाने वाले थे, मैं भी इंशाल्लाह हया को अपनाऊंगा। इंशाल्लाह हया से निगाहें भी झुकाऊंगा, हया दिल में भी लाऊंगा, दिमाग में लाऊंगा, हर जगह से हया से काम लूंगा इंशाल्लाह। एंड देन लास्ट वन, नेक्स्ट स्लाइड। आज के बयान का वन ऑफ द मोस्ट कंक्लूजन, यहाँ ये बयान मुकम्मल होता है। अगर इस थॉट को आप सबसे पहले पढ़ें तो there is no inner right way to do anything wrong। इस चीज को समझे, किसी भी गलत काम को करने का कोई भी सही तरीका हो ही नहीं सकता। ये इस स्टेटमेंट का मतलब है। there is no any right way। कोई भी इस तरह का कोई है नहीं रास्ता कि इंसान गलत कामों को करे। तो प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, मैं आप तमाम को मुबारकबाद भी दूंगा कि अल्लाह पाक ने करम फरमाया, माशाल्लाह जबलपुर में होने वाले इस माशाल्लाह बड़े इज्तिमा में आप तमाम हाजिर हैं। अल्लाह पाक हम तमाम का आना कबूल करें। आज नियत करें इंशाअल्लाह करीम गलत कामों से खुद को बचाएंगे।